السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام پر سوالات کے جوابات اس سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کہیں گے پہلے تو کبھی اس سیریز کا نام سنا نہیں۔ جی ہاں، لیکن ہمارا ارادہ اس پر بھی کلاسز اپلوڈ کرنے کا ہے کہ موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور طرح طرح کے ذرائع سے اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسلام پر جو سوالات کیے جاتے ہیں، جن سوالات کو سن کر کے، جن اعتراضات کو سن کر کے اکثر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، پریشان رہ جاتے ہیں کہ اچھا مسلمانوں کے اسلام میں ایسا، اور اب کیا کہا جائے، کچھ اچھے خاصے مسلمانوں کے ذہن میں بھی، کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے خاص طور سے طلباء اور طالبات کے دماغ میں بھی ایسے سوالات سن کر کے حیرت پیدا ہوتی ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے، اور اسلام کے بارے میں بہت سے لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس پر بھی گفتگو کرنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ آپ اس سیریز کو بھی بہت شوق سے دیکھیے۔ میں پلے لسٹ میں ایک لسٹ بنا دوں گا سوالات کے جوابات۔ بہرحال آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے حج کے سلسلے میں، اس لیے کہ حج کا زمانہ آ ہی رہا ہے، شروع ہی ہو چکا ہے، تو حج کے سلسلے میں اسلام پر جو سوالات کیے جاتے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ اصل ایمانی مزاج، جو آئیڈیل ایمانی مزاج ہے، جو ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کا تقاضا یہ ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے جو بھی حکم کیا ہمیں اس کو مان لینا چاہیے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی لاجک کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، وائی کے ذریعے سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہے۔ جب اللہ نے کہا ہمارا کام مان لینا ہے، چاہے وہ قربانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حج کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پردے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس لیے کہ جس طریقے سے ایک ماں کی بات بچے کے ذہن میں ہر وقت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بچے کا فائدہ اس میں ہے کہ ماں باپ جو کہہ رہے ہیں، پیرنٹس جو کہہ رہے ہیں، اس کو مان لے۔ اگر بچہ نہیں مانے گا تو ماں باپ کا نقصان نہیں ہوگا، بچے کا نقصان ہوگا، اس لیے کہ بچے کی عقل، بچے کا علم، بچے کا تجربہ، بچے کی عمر چھوٹی ہے۔ ماں باپ اور پیرنٹس کی عمر، ان کا نالج، ان کا تجربہ، ان کا ایکسپیرینس یہ بچے سے زیادہ ہے، تو بچے کا فائدہ ماں باپ کی بات ماننے میں ہے۔ سیم اٹ از سیم، اسی طرح ہمارا فائدہ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کی بات کو ماننے میں ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ تو اصل جو ایمانی مزاج ہے وہ یہ ہے، جب اللہ نے کہا تو مان لو۔ لیکن کیا کیا جائے، موجودہ زمانے کا مزاج، چونکہ یہ سائنٹیفک دور ہے، اس میں ہر چیز کی لاجک کے پیچھے پڑا جاتا ہے، اور ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ہر آدمی سوالات کر رہا ہے، ہر آدمی پوچھ رہا ہے یہ کیوں۔ جس کو کچھ پتا نہیں چلتا وہ بھی پوچھتا ہے یہ کیوں۔ تو بہرحال زمانے کے مزاج کے حساب سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، جن کے ذہنوں میں سوالات ہیں، تو ان کی رعایت کرتے ہوئے ہم یہ کلاسز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھیے، چاہے آپ کے ذہن میں سوالات نہ ہو، تاکہ ہمارا ذہن اور زیادہ مطمئن ہو جائے، اور زیادہ ہم سیٹسفائی ہو جائیں اسلام کو لے کر کے، اسلامی احکامات کو لے کر کے۔ سب سے پہلی بات، حج کے سلسلے میں عام طور سے دو سوالات کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال جو سوامی دیانند سرسوتی نے حضرت الامام محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کو کیا تھا، اور یہ صرف ان کو نہیں کیا تھا، آج کل بھی یہ سوالات بہت زیادہ چرچے میں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کیا مسلمان کعبے کی پرستش کرتے ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ تم لوگ جو نان مسلمز ہیں ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ مورتی پوجا کرتے ہیں، مورتی پوجا صحیح نہیں ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، لیکن تم خود تو کعبے کی عبادت کرتے ہو، اور کعبہ بھی پتھر ہے، تو تم بھی پتھر کی عبادت کرتے ہو، ہم بھی پتھر کی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب نان مسلمز کی طرف سے
کچھ لوگوں کی طرف سے یہ سوالات ہوتے ہیں۔ تو ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ تم ہم کو کہتے ہو، تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو۔ تو یہ سوال ہے، کیا مسلمان کعبے کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں؟ اس کے جواب آپ سن لیجئے، آپ ذہن میں رکھیے، ہمارا ذہن بھی بالکل کلیئر ہو جائے۔ سب سے پہلی بات کہ فرق ہے، پہلا لفظ ہے استقبال اور دوسرا لفظ ہے پرستش۔ استقبال کے معنی ہوتا ہے رخ کرنا، کسی کی طرف دیکھنا، اور پرستش کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان یہ کعبے کا استقبال کرتے ہیں، پرستش نہیں کرتے۔ جو نان مسلمز ہیں وہ مورتیوں کی پرستش کرتے ہیں، استقبال نہیں۔ ہم تو استقبال کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم صرف اس کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں، ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اس کے آس پاس چکر لگاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرق ہے استقبال میں اور پرستش میں۔ دوسرا، نماز میں ایک لفظ بھی نہیں، مطلب یہ ہے کہ نماز میں، پوری نماز میں اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک نماز میں ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ لگے کہ ہم کعبے کی عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے نماز کے لیے ہاتھ باندھے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں۔ پھر الحمد شریف پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو ہم تو سب اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، کعبے کا تو کہیں نام بھی نہیں آ رہا۔ بلکہ ایک آدمی کعبے کی طرف دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے دل میں کعبے کا خیال نہیں آتا، تو بھی نماز ہو جائے گی؟ نماز کی نیت ہونا شرط ہے، کعبے کی طرف دیکھنا کافی ہے۔ تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ مسلمان کعبے کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کعبے کی عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کعبہ بڑا ہے، لیکن کہیں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے، کعبہ کا جو نام ہے، مسلمان کعبہ کو جو نام دیتے ہیں وہ اللہ نام نہیں دیتے، وہ رب نام نہیں دیتے، وہ نام دیتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اگر مسلمان کعبے کو کعبے کو رب مانتے، اس کو اللہ مانتے، تو اس کو بیت اللہ کیوں کہتے؟ اس کو تو ڈائریکٹ اللہ کہتے، لیکن بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اس سے بھی پتا چلا کہ مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ نمبر 4، اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اسلام یہ تعلیم اور شکشا دیتا ہے کہ عبادت ایسی ذات کی ہونی چاہیے جو کسی کا محتاج نہ ہو، ہمیں اس کی ضرورت ہو، اس کو ہماری ضرورت نہ ہو، جو نفع پہنچانے والا ہو، جس کی کنٹرول میں نقصان پہنچانا بھی ہو، and he can do everything، وہ سب کچھ کر سکتا ہو، ایسی ذات کی عبادت ہم کریں گے۔ ایون کہ اسلام میں پیغمبر محمد صاحب جو اللہ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے ہائی لیول پر ہیں، اسلام ان کی بھی عبادت کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا، تو پھر ایک پتھر کی عبادت کرنے کی اسلام پرمیشن کیسے دے گا؟ اس لیے اس سے بھی پتا چلا۔ نمبر 5، ہم خود عبادت کی نفی کرتے ہیں۔ بھائی ہم خود کہتے ہیں کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ مورتی پوجا کرتا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم اس لیے نہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہی نہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم خود نہ کہہ رہے ہیں۔ نمبر 6، اگر کعبہ نہ ہو پھر بھی ہم اس کی طرف دیکھیں گے۔ اس سے پتا چلا اگر کعبہ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر کعبہ کا پتھر ہونا ضروری تھا سامنے، لیکن اگر کہیں کعبہ بالکل اللہ نہ کرے ختم ہو جائے، بالکل منہدم ہو جائے، ایک دیوار بھی نہ رہے، پھر بھی ہم نماز اسی طرف دیکھ کر پڑھیں گے۔ دوسرا، ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے سامنے کہاں کعبہ ہوتا ہے؟ ان کے سامنے تو صرف کعبہ کی جہت ہوتی ہے، پھر بھی وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبے کی طرف دیکھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں، کعبہ نہ رہے پھر بھی ہم اسی طرف دیکھ کر نماز پڑھیں گے۔ اس سے بھی پتا چلا ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ اور ایک بات، کعبے کے اوپر چڑھ کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اب اگر کعبے کی عبادت کرتے تو اوپر چڑھ کر کے نماز صحیح نہ ہونی چاہیے۔ بہرحال ان ساری باتوں سے پتا چلا کہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے
کہ پھر جب عبادت نہیں کرتے تو اس کی طرف کیوں دیکھتے ہو، اس کے چکر کیوں لگاتے ہو، حج کے لیے اس کے آس پاس طواف کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے دل جمعی اور یکسوئی کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز میں کنسنٹریشن ہونا ضروری ہے، ایکاگرتا ہونا ضروری ہے، دل بالکل کسی ایک چیز میں اٹکا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اس طرف دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرف دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرف دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز میں اللہ کا دھیان نہیں رہے گا، کنسنٹریشن نہیں رہے گا، جو کہ نماز میں مقصود ہے۔ تو کنسنٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ سب کے چہرے ایک طرف ہو، اس لیے کعبے کو منتخب کیا گیا تاکہ دل بھی، اسی لیے نمازوں میں صفیں سیدھی کرنے کا کہا جاتا ہے، نمازوں میں نظریں نیچی رکھنے کا کہا جاتا ہے، رکوع میں ہو تو پیر کی طرف دیکھنے کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان یہ ضروری ہے، اور اللہ کا دھیان اس وقت ہوگا جب سب لوگ کسی ایک ہی چیز کی طرف دیکھیں گے۔ بہرحال، اور دوسری بات یہ ہے تجلیات ربانی اس پر ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی تجلی اور اللہ کا عکس یہ اس کعبے پر پڑتا ہے۔ تو ہم جو طواف کرتے ہیں وہ کعبہ تو صرف بہانہ ہے، ہم اس تجلی کا طواف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ڈیپلی بات ہے، لیکن ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی شکشا ہے اور اسلام کی یہ شکشا ہے کہ کعبہ کا کعبے پر اللہ کی تجلی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، ہم اسی کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو کسی اینگل سے صحیح نہیں ہے کہ ہم کعبے کی پوجا کرتے ہیں۔ کہیں ایک مسلمان کو بھی کہو، وہ بھی نہ کہے گا کہ واٹ نانسنس، آپ ایسی بات کر رہے ہیں، ہم تو کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی، امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا ہوگا کہ کیا مسلمان کعبے کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا بہت اہم سوال حج کو لے کر کے جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی وجہ، اس لیے کہ حج میں جو حجر اسود ہے، حجر کے معنی پتھر، اسود کے معنی کالا، جو کالا پتھر ہیں جو کعبے کے ایک طرف فٹ ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم بھی تو مورتی پوجا کرتے ہو، ورنہ اس کو بوسہ کیوں دیتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو آدمی کسی کو بوسہ دیتا ہے تو دو وجہ سے، ایک تو عبادت سمجھ کر اور ایک محبت کی وجہ سے۔ ہم جو حجر اسود کو، اس کالے پتھر کو جو بوسہ دیتے ہیں، جس کو عربی میں تقبیل کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں وہ عبادت سمجھ کر نہیں، محبت کی وجہ سے، ہمیں اس سے پیار ہے۔ جیسے آدمی اگر بیوی بچوں سے بوسہ کرتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کو بیوی بچوں سے محبت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیوی بچوں کی عبادت کر رہا ہے۔ اپنے پیرنٹس کو بوسہ دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے۔ تو کسی چیز کو بوسہ دینا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ آدمی اس کی پوجا کر رہا ہے، محبت کی وجہ سے بوسہ دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلا کہ عبادت سمجھ کر بوسہ نہیں دیتے، محبت سمجھ کر بوسہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مرتبہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، اس کو دیکھ کر کے، اس کو ایڈریس کر کے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں کہ یہ پتھر تو ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم تجھے بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بوسہ دیا تھا، اس کی وجہ سے صحابہ کرام نے بوسہ دیا، اور ہم سب اس کی وجہ سے بوسہ دے رہے ہیں۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، ہمیں جس سے محبت ہو وہ جو کام کرے وہ کام بھی ہمیں پسندیدہ ہوتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے چونکہ ہمیں محبت ہے، آپ کے پسینے سے بھی ہمیں محبت ہے، آپ کے نام سے ہمیں محبت ہے، تو آپ نے جس پتھر کو بوسہ دیا ہو اس پتھر سے بھی ہمیں محبت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ نبی نے اس سے کیوں محبت کی؟ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ پتا چلا ہو کہ اس پر بھی اللہ کی تجلی اتر رہی ہے، اللہ کے انوارات اس پر اتر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے نبی نے بوسہ دیا ہو۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی، امید کرتا ہوں آپ کو کلیئر کٹ سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ پھر کہتا ہوں ایک مسلمان کا مزاج یہی ہونا چاہیے
اللہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، بات ختم۔ ہمیں اپنی عقل کو وہاں ڈال دینا چاہیے اور بات کو مان لینی چاہیے، اس لیے کہ کہاں اللہ وہ ہمارا خالق اور کہاں ہم چھوٹے لوگ اس مالک کی ہر بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اتنی بات ہے کہ وہ مالک جو کہے گا ہمارے فائدے کے لیے کہے گا، اس میں ہماری ہی بھلائی ہوگی۔ ماں باپ کوئی بات ایسی بچوں کو نہیں بتاتے جس میں بچوں کا نقصان ہو، لیکن کیا کیا جائے، بیمار عقلیں ہے تو ہیں، اس لیے اس سیریز کو بھی ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔